السلام عليكم ورحمة الله. أذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بے شمار احکامات دے کر ان پر عمل کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے ترجمے میں جیسا کہ میں نے پڑھا ہے ابھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک ہو کر رہنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ اللہ کی رسی تم پر ایک انعام ہے۔ اس اللہ کی رسی کو پکڑنے کی وجہ سے تم پر اللہ کے فضل نازل ہوئے اور اس کے انعاموں سے تم نے حصہ پایا، تمہارے معاشرے کے تعلقات بھی خوشگوار ہوئے اور تمہاری آپس کی رشتہ داریوں میں بھی مضبوطی پیدا ہوئی۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے واقعات تاریخ میں پڑھتے ہیں اور پھر آپ کی بعثت کے بعد کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ کس طرح محبتیں بڑھیں اور ایک دوسرے سے کس طرح اخوت کا رشتہ قائم ہوا، کس طرح ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنے۔ دیکھیں مدینہ کے انصار نے مکہ کے مہاجرین کو کس حد تک بھائی بنایا کہ اپنی جائیدادیں بھی آدھی ان مہاجرین کو دینے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ بعض جن کی ایک سے زائد بیویاں تھیں یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم ایک بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور تم ان سے شادی کر لو۔ تو اس حد تک بھائی چارے اور محبت کی فضا پیدا ہو گئی تھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ محبت اور بھائی چارے کی یہ فضا صرف امن اور آسائش کے وقت میں نہیں تھی کہ فراوانی ہے کشائش ہے تو کچھ دے دیا، بلکہ جنگ اور تکلیف کی حالت میں بھی قربانی کے اعلیٰ معیار قائم ہوئے، اور صرف اس لیے تھے کہ ان لوگوں نے اللہ کی رسی کی پہچان کی اور اسے مضبوطی سے پکڑا۔ یاد کریں جنگ کے بعد کا وہ نقشہ، جب جنگ کے بعد
پانی پلانے والے مسلمان زخمیوں کے درمیان پھر رہے تھے، ایک کراہ کی آواز سنی۔ جب وہ پانی پلانے والے اس کراہنے والے صحابی کے پاس پہنچے جو زخموں سے چور تھے، جان کنی کی حالت تھی، پانی پلانے والے نے جب پانی ان کے منہ کو لگایا تو اس وقت ایک اور کراہ کی آواز آئی، پانی مانگا گیا۔ پہلے زخمی نے کہا نہیں، بہتر یہ ہے تو مجھے چھوڑو، میں اس سے بہتر حالت میں ہوں، وہ جس طرح مجھے دیکھ رہا ہے، اس طرف پانی کی طرف دیکھ رہا ہے اور پانی مانگ رہا ہے، تم پہلے اس زخمی کو پانی پلاؤ۔ پانی پلانے والے جب اس دوسرے زخمی کے پاس پہنچے تو پھر ایک اور طرف سے کراتے ہوئے پانی کی آواز آئی، پانی کی طرف دیکھا گیا تو اس دوسرے زخمی نے کہا کہ نہیں، وہ زخمی میرے سے زیادہ حقدار ہے، اس کو پانی دو، میں برداشت کر لوں گا۔ اس طرح جب پانی پلانے والے تیسرے صحابی کے پاس پہنچے تو جب ان کو پانی منہ کو لگایا گیا، اس پانی لگانے سے پہلے ہی وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اور جب یہ پانی پلانے والے واپس دوسرے کے پاس پہنچے تو ان کی روح بھی قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ جب پہلے کے پاس پہنچے تو وہ بھی اللہ کے حضور حاضر ہو چکے تھے۔ تو دیکھیں، اس آخری جان کنی کے لمحات میں بھی اپنے بھائی کی خاطر قربانی کی اعلیٰ مثالیں قائم کرتے ہوئے تمام وہ زخمی صحابہ اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئے۔ اب یہ جو روایت میں آتا ہے، جو پہلے پانی پلانے والے حضرت اکرمہ تھے جنہوں نے پانی مانگا تھا، اور حضرت اکرمہ کا یہ حال تھا کہ ایک وقت میں مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، قربانی کا کوئی تصور نہیں تھا اپنوں کے لیے بھی ساتھ بھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی جان بھی قربان کر دی دوسرے مسلمان کی خاطر۔ اسی طرح دوسرے دو صحابہ تھے۔ تو یہ انقلاب جو تھا جان لینے والوں میں، قربانی کی اعلیٰ مثالیں قائم کرتے ہوئے جان دینے کا، ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہونے کے بعد یہ قائم کیا، یہ معیار حاصل کیا، اور یوں اللہ تعالیٰ کی رضا کی جنتوں میں داخل ہوئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ رسی کون سی تھی یا کون سی ہے جس کو پکڑ کر ان میں اتنی روحانی اور اخلاقی طاقت پیدا ہوئی، قربانی کے اتنے کا مادہ پیدا ہوا، قربانی کے اعلیٰ معیار قائم ہوئے، جس نے ان میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے اس حد تک اعلیٰ قربانیاں کرنے کے قابل بنا دیا۔ وہ رسی تھی اللہ تعالیٰ کی آخری شرعی کتاب قرآن کریم، جو احکامات اور نصائح سے پر ہے، جس کے حکموں پر سچے دل سے عمل کرنے والا خدا تعالیٰ کا قرب پانے والا بن جاتا ہے۔ وہ رسی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ آپ کے ہر حکم پر قربان ہونے کے لیے صحابہ ہر وقت منتظر رہتے تھے۔ ان صحابہ نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے باہر نہیں نکلنا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے
خلفاء جو خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، پہلے 4 خلفاء، ان کے توسط سے مسلمانوں نے اس رسی کو پکڑا جو اللہ کی رسی اور اس کی طرف لے جانے والی رسی تھی۔ اور جب تک مسلمانوں نے اس رسی کو پکڑے رکھا وہ صحیح راستے پر چلتے رہے، اور جب فتنہ پردازوں نے ان میں پھوٹ ڈال دی، فتنہ پردازوں کی باتوں میں آ کر اس رسی کو کاٹنے کی کوشش کی، ان کی طاقت جاتی رہی۔ مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً مختلف جگہوں میں اس کے بعد کامیابیاں تو ملتی رہیں، لیکن اجتماعی قوت جو ایک تھی، ایک روب جو تھا، وہ جاتا رہا۔ وہ قوت جو تھی وہ پارا پارا ہو گئی، آپس میں بھی لڑائیاں ہوئیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھوں قتل ہوا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا انکار کیا تھا۔ یہاں یورپ میں بھی دیکھیں، مسلمان آئے، اسپین کو فتح کیا، اور اس کے بعد چند سو سالوں کے بعد گنوا بھی دیا۔ اور آج بھی مسلمانوں کی جو یہ ابتر حالت ہے، نگفتہ بے حالت ہے، آج بعض مسلمان ممالک جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، لیکن اس کے باوجود غیروں کے دستے نگر ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رسی کی انہوں نے قدر نہیں کی، اور اپنے ذاتی مفادات اللہ اور رسول کی محبت پر غالب کر لیے۔ ذاتی مفادات نے بھائی کی بھائی سے پہچان مٹا دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ سب طاقت کھوئی گئی۔ لیکن کیونکہ خدا تعالیٰ جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شرعی نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق آپ کی شریعت نے رہتی دنیا تک نہ صرف قائم رہنا تھا بلکہ پھیلنا تھا۔ مسلمانوں کے ان عملوں کی وجہ سے اپنے وعدے کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے اس دین کو صفحہ ہستی سے مٹا تو نہیں دینا تھا۔ مسلمانوں کے بگڑنے کی وجہ سے اور ناشکری کی وجہ سے جو ایسی حرکتوں کے منطقی نتائج نکلنے چاہیے وہ تو نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی وعدہ تھا کہ آخرین میں سے، تیری امت میں سے، تیری لائی ہوئی شریعت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے میں مسیح و مہدی کو مبعوث کروں گا، تاکہ پھر وہ احکامات لاگو ہوں، تاکہ پھر اللہ کی رسی کی قدر کا احساس پیدا ہو، تاکہ پھر اس مسیح و مہدی کو ماننے والے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ سکیں۔ اس آیت کے آخر میں یہ فرمایا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیت کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ مسلمانوں کو پھر ایک حکم ہے، ایک وارننگ ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرو، پیش گوئیوں کے پورا ہونے کے بعد ضد نہ کرو، اور مسیح و مہدی کو مان لو۔ جو تمہارے ساتھ ہو چکا اس سے سبق حاصل کرو، اپنی تاریخ سے سبق حاصل کرو، اور اب تمہاری بقا اسی میں ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ لیکن اس میں ہم احمدیوں کے لیے بھی
نصیحت ہے، بلکہ اول مخاطب اس زمانے میں ہم احمدی ہیں کہ ایک انقلاب آج سے 1400 سال پہلے آیا تھا اور دشمن کو بھائی بھائی بنا گیا تھا، اور ایک انقلاب اس زمانے میں اس نبی امی کی قوت قدسی کی وجہ سے اس کے عاشق صادق کے ذریعے سے برپا ہوا ہے، جس نے تمہیں پھر سے اکٹھا کیا ہے۔ اس لیے اب پہلی باتیں جو تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں، جو تاریخ کا حصہ بننے کے لیے تھیں، ان پر غور کرو اور اس مسیح و مہدی کو ماننے کے بعد ہمیشہ اس تعلیم پر عمل کرو جو تمہیں دی گئی ہے، ورنہ جو عمل نہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو آگ کے گڑھے میں گرانے والا ہوگا۔ پہلے زمانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ خلافت راشدہ کا زمانہ تھوڑا ہوگا، اور اس کے مطابق ہوا۔ لیکن اس زمانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے کہ میرے غلام صادق کے آنے کے بعد جو خلافت قائم ہوگی وہ علی منہاج النبوت ہوگی، اور اس کا دور قیامت تک چلنے والا دور ہوگا۔ خلافت کے قیامت تک قائم رہنے کے بارے میں بعض لوگ اپنی اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں، تشریح بھی کرتے ہیں۔ ہمارے میں سے بھی بعض کرتے رہتے ہیں، بعض دفعہ باتیں۔ تو آج جو یہ باتیں کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رسی کو کاٹنے کی باتیں کرتا ہے کہ قیامت تک اس نے رہنا ہے یا نہیں رہنا، یا اس کی کیا تشریح ہے یا کیا نہیں ہے۔ اگر کوئی دلیل ان کے پاس ہے بھی اس چیز کی، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعریف کے بعد ہر چیز باطل ہو چکی ہے۔ وہ دلیل اپنے پاس رکھیں کیوں، اور فساد کی کوشش نہ جماعت میں کریں۔ بہرحال واضح ہو کہ اب اللہ کی رسی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وجود ہی ہے، آپ کی تعلیم پر عمل کرنا ہی ہے، اور پھر خلافت سے چمٹے رہنا بھی تمہیں مضبوط کرتا چلا جائے گا۔ خلافت تمہاری اکائی ہوگی اور خلافت تمہاری مضبوطی ہوگی۔ خلافت تمہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی ہوگی۔ پس اس رسی کو بھی مضبوطی سے پکڑے رکھو، ورنہ جو نہیں پکڑے گا وہ بکھر جائے گا، نہ صرف خود برباد ہوگا بلکہ اپنی نسلوں کی بربادی کے بھی سامان کر رہا ہوگا۔ اس لیے ہر وہ آدمی جس کا اس کے خلاف نظریہ ہے وہ ہوش کرے۔ اس رسی کو پکڑنا کس طرح ہوگا؟ یہ صرف بیعت کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان لینے سے نہیں ہوگا، بلکہ ان شرائط بیعت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے جو آپ نے مقرر فرمائی ہیں۔ دیکھیں کتنی کڑی شرائط ہیں، بعض تو لگتی ہیں بعض عمل کرنے والوں کو، لیکن کس درد سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے، کس طرح ایک ایک بات کو لے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ میری بیعت میں آنے کے بعد اس طرح اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی۔ عبادات اور توحید کے قیام سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی نیکی اختیار کرنے
تقوی کی باریک راہوں پر چلنے اور اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف ہمیں توجہ دلائی، تاکہ اللہ کے احکامات کی رسی کو تھام کر ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکیں، اس کی رضا حاصل کرنے والے بن سکیں۔ اور یہی باتیں ہیں جن کی آپ کے بعد خلفائے وقت نے تلقین کی، نصیحت فرماتے رہے۔ 3 سال کے بعد انشاءاللہ تعالی خلافت احمدیہ قائم ہوئے، 100 سال کا عرصہ ہو جائے گا، اور جماعت اس کو منانے کے لیے، اس جوبلی کو منانے کے لیے بڑے زور شور سے تیاریاں بھی کر رہی ہے۔ اس کے لیے دعاؤں اور عبادات کا ایک منصوبہ میں نے بھی دیا ہے، ایک تحریک میں نے بھی کی تھی دعاؤں کی، نوافل کی۔ تو بہت بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس پر عمل بھی کر رہی ہے، لیکن اگر ان باتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کے اعلیٰ معیار ادا کرنے کی طرف توجہ پیدا نہیں ہوتی تو یہ روزے بھی بیکار ہیں، یہ نوافل بھی بیکار ہیں، یہ دعائیں بھی بیکار ہیں۔ ہم جماعت کے عہدیداروں کو یہ رپورٹ تو دے دیں گے کہ خلیفہ وقت کو بتا دو کہ جماعت کے اتنے فیصد افراد نے روزے رکھے یا نوافل پڑھے یا دعائیں کر رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن جب آپس کے تعلقات نبھانے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے، ایک دوسرے کی خاطر قربانیاں دینے اور قربانیوں کے وہ نمونے قائم کرنے جس کی میں نے مثال دی ہے، اس کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس طرف تو توجہ ہی نہیں ہے، یا اگر توجہ پیدا ہوئی بھی ہے تو اس حد تک ہوئی ہے جس حد تک اپنے حقوق متاثر نہیں ہوتے، اس وقت تک حقوق ادا کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوئی ہے جب تک اپنی ذات کی قربانی نہ دینی پڑے، اس وقت تک توجہ پیدا ہوئی ہے جب تک اپنے مال کی قربانی نہ دینی پڑے۔ مال کی قربانی کے ضمن میں یہاں یہ بھی ذکر کرتا ہوں ضمن، جرمنی نے آج سے 10 سال پہلے 100 مساجد کا وعدہ کیا تھا۔ اس کی رفتار بڑی سست ہے، تو خلافت جوبلی منانے کے لیے آپ اس میں بھی تیزی پیدا کریں اور ایک منصوبہ بنائیں، خدام، انصار، لجنہ، پوری جماعت مل کر، کہ ہم نے صرف 4-5 مساجد سال میں پیش نہیں کرنی بلکہ 2008 تک اس سے بڑھ کر مساجد پیش کرنی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس کام میں جت جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اور آپ کی مساجد کی رفتار بھی انشاءاللہ تیز ہوگی، جو روکیں راستے میں پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی دور ہوں گی۔ لیکن بہرحال اس کے لیے دعاؤں پر زور دینے اور پختہ ارادے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ آپ اگر ضمن میں ذکر کر دیا تھا تو قربانی کا میں ذکر کر رہا تھا، اگر تو آپ کی توجہ صرف اس حد تک پیدا ہوئی ہے جہاں تک اپنے قریبیوں کے حقوق متاثر نہیں ہوتے، اپنے اور اپنے قریبیوں کے مفاد حاصل کرنے کے لیے اگر غلط بیانی اور ناجائز ذرائع استعمال کر رہے ہوں تو اس کو بھی کوئی اور نہ سمجھتے ہوں اگر، تو پھر حبل اللہ کو پکڑنے کے دعوے جھوٹے ہیں۔ پھر تو خلافت احمدیہ کے احترام اور استحکام کے نعرے کھوکھلے ہیں، پھر تو خلیفہ وقت کے لیے بھی فکر کی بات ہے، نظام جماعت کے لیے بھی فکر کی بات ہے، اور ایک پکے اور سچے احمدی کے لیے بھی فکر کی بات ہے، کیونکہ
ان راہوں پر نہ چل کر جن پر چلنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، آگ کے گڑھے کی طرف بڑھنے کا خطرہ ہے۔ بس آج ہر احمدی کو حبل اللہ کا صحیح ادراک اور فہم حاصل کرنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بس صحابہ کی طرح قربانیوں کے معیار قائم کرنا، حبل اللہ کو پکڑنا ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، حبل اللہ کو پکڑنا ہے۔ قرآن کریم کے تمام حکموں پر عمل کرنا، حبل اللہ کو پکڑنا ہے۔ اگر ہر فرد جماعت اس گہرائی میں جا کر حبل اللہ کے مضمون کو سمجھنے لگے تو وہ حقیقت میں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ایک جنت نظیر معاشرے کی بنیاد ڈال رہا ہوگا، جہاں بھائی بھائی کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہوں گے، میاں بیوی کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہوں گے، ساسوں بہوؤں کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہوں گے، دوست کے حق ادا کرتے ہوئے اس کی خاطر قربانی دے رہا ہوگا۔ جماعت کا ہر فرد نظام جماعت کی خاطر قربانی دینے کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ غرض کہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہوگا جو مکمل طور پر خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا معاشرہ ہوگا، جس میں وہ لوگ بستے ہیں جو اس قرآنی آیت کے پر عمل کرنے والے ہیں۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی وہ لوگ جو آسائش میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی، اور غصہ دبا جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ اعلیٰ اخلاق دکھانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، آپس میں محبت اور پیار کی فضا پیدا کرنے کے لیے، ایک ہو کر رہنے کے لیے، اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، جماعت کی مضبوطی اور وقار کے لیے ایک دوسرے کے قصور معاف کرتے ہیں، اپنی جھوٹی اناؤں کو دباتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھانا شروع ہو جائیں۔ جھوٹی انائیں رکھنے والے ہوں، اس زوم میں بیٹھے ہوں کہ ہمارا خاندان بڑا ہے، جب اس فساد کے زمانے میں، اس دنیا داری کے زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ بیعت میں شامل ہو گئے، تو پھر بڑائی کسی قبیلے، برادری یا خاندان کی نہیں ہے، پھر بڑائی تقویٰ میں ہے، جیسا کہ فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور متقی کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے، ہر وقت اس فکر میں ہے کہ میں حبل اللہ کو پکڑے رکھوں۔ بس اگر اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو ان جھوٹی اناؤں کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور نہ صرف یہ کسی سے برائی نہیں کرنی یا برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، بلکہ احسان کا سلوک کرنا ہے۔
یہی باتیں ہیں جو ایک حسین معاشرہ قائم کرتی ہیں، اور اس کے لیے ایک احمدی کو جہاد کرنا چاہیے، کیونکہ اگر تقوی دل میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کی مضبوطی کی خاطر، اپنے ایمانوں میں مضبوطی کی خاطر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ پیدا ہوتی رہے گی، اور اپنی اناؤں اور غصے کو دبانے کی توفیق ملتی رہے گی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اہل تقوی کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ غربت اور مسکینی میں اپنی زندگی بسر کرے۔ یہ ایک تقوی کی شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں غضب ناجائز کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے ہی بچنا ہے۔ عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے، یعنی غرور اور تکبر جو ہے غضب سے پیدا ہوتا ہے، غصے سے پیدا ہوتا ہے، اور ایسا ہی کبھی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ تو جس طرح ایک نیکی سے دوسری نیکی پھوٹتی ہے، اسی طرح ایک برائی سے دوسری برائی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہر برائی سے بچنے کی ایک احمدی کو کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور پر غصہ جس سے غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے، یا غرور اور تکبر جس کی وجہ سے انسان غصے میں آ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک بہت مشکل امر ہے، بہت بڑی مشکل چیز ہے، لیکن تمہیں ایک رکھنے کے لیے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے انتہائی بنیادی امر ہے۔ ایک اور جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جو شخص سختی کرتا اور غضب میں آ جاتا ہے، اس کی زبان سے معارف اور حکمت کی باتیں ہرگز نہیں نکل سکتیں، وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے۔ جو اپنے مقابل کے سامنے جلد تیش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، گندا دہن اور بے لگام کے ہونٹ لطائف کے چشمے سے بالغیب اور بے نصیب اور محروم کیے جاتے ہیں۔ غضب اور حکمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو مغضوب الغضب ہوتا ہے اس کی عقل موٹی اور فہم کند ہوتا ہے، اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیے جاتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ الفاظ مزید جھنجھوڑنے والے ہیں۔ ایک طرف تو ہم یہ اللہ کی رسی کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے دعوے دار ہوں، ایک طرف تو ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے دعوے دار ہوں، دوسری طرف بد اخلاقی کے نمونے دکھا رہے ہوں۔ ایک طرف تو ہم دنیا کو اسلام کے جھنڈے تلے لانے کے دعوے دار ہوں، اور دوسری طرف ہمارے اپنے فعل ایسے ہوں کہ ہمارے ایسے فعلوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں معارف اور حکمت سے محروم کر رہا ہو۔ بس جب ہمارے اپنے اندر حکمت اور معرفت نہیں ہوگی، یا معارف نہیں پیدا ہوں گے، تو دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ بس ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا، اپنے جائزے لینے ہوں گے، کیونکہ جس میں عقل و حکمت نہ ہو، جس کی عقل موٹی ہو گئی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑنے کا کیا ادراک ہو سکتا ہے؟ یہاں اس ملک میں آ کر آپ میں سے بہتوں کے معاشی حالات جو بہتر ہوئے ہیں، اس بات سے آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کی خاطر مزید نرمی آنی چاہیے،
اللہ تعالیٰ کے آگے سر مزید جھکنا چاہیے کہ اس نے احسان فرمایا، اور اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رسی کو مزید مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اس کے حکموں پر عمل کیا جائے، اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کیے جائیں، اور یوں اللہ کا پیار بھی حاصل کیا جائے۔ اور جہاں ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کر رہے ہوں گے، وہاں آپس کے محبت اور پیار اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی وجہ سے آپس میں مضبوط بندھن میں بندھ رہے ہوں گے۔ اور جب ہم اس طرح بندھے ہوں گے اور اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کر رہے ہوں گے، تو ہمارا ایک روب قائم ہوگا جو مخالفین کے ہر حملے سے محفوظ رکھے گا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا جماعتی وقار بھی جاتا رہے گا اور تمہارے اندر بزدلی بھی پیدا ہو جائے گی، جیسا کہ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اور آپس میں مت جھگڑو، ورنہ تم بزدل بن جاؤ گے اور تمہارا روب جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو، یقین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس ہر احمدی کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر ایسے مواقع آ بھی جائیں جس میں کسی کی طرف سے زیادتی ہوئی ہو، تو صبر اور حوصلے سے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ آپس کے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑھ کر اپنی اناؤں کے سوال پیدا کر کے اپنی طاقتوں کو کم نہ کریں۔ ہر بھائی دوسرے بھائی کی عزت کا خیال رکھے، ہر بہن دوسری بہن کی عزت کا خیال رکھے، اپنے بچوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا کریں۔ عہدیدار افراد جماعت کی عزت نفس کا خیال رکھیں، اور افراد جماعت عہدیداروں کی عزت کریں، ان کے وقار کا خیال رکھیں۔ پھر آپس میں عہدیدار ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں۔ ذیلی تنظیموں کے عہدیدار دوسری ذیلی تنظیموں کے عہدیداروں کا احترام اپنے اندر اور اپنی تنظیم کے اندر پیدا کریں۔ پھر تمام ذیلی تنظیموں کے عہدیدار جماعتی عہدیداروں کا احترام اپنے دل میں پیدا کریں۔ آپس میں تمام عہدیدار ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں۔ جب یہ چیز عہدیداروں کی سطح پر اعلیٰ معیار کے مطابق پیدا ہو جائے گی، عہدیداروں سے میں کہتا ہوں، تو جماعت کے اندر ایک روحانی تبدیلی خود بخود پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ جس طرح تقویٰ کی راہوں پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہوں گے، اسی طرح افراد جماعت ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہوں گے اور خیال رکھ رہے ہوں گے، ضرورتیں پوری کر رہے ہوں گے، قربانی دینے کا شوق پیدا ہو رہا ہوگا۔ بس اس بات کو چھوٹی نہ سمجھیں، یہی باتیں آپ کو اعلیٰ اخلاق کی طرف لے جانے والی ہیں، اور انہی باتوں کے اپنانے سے، اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے سے، اپنے اوپر لاگو کرنے سے ہم جماعت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہوں گے۔ ان باتوں کے اختیار کرنے، ان کی طرف توجہ کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھایا ہے کہ آپس میں اخوت اور بھائی چارے کی فضا کس طرح پیدا کرنی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی کسی کی بے چینی اور اس کے
کرب کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کرب اور اس کی بے چینی کو دور کرے گا۔ اور جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی مہیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی اور آرام کا سامان بہم پہنچائے گا۔ اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ بس یہ آسانیاں پیدا کرنا بھی محبت بڑھانے کے لیے ذریعہ ہیں۔ خاص طور پر ایک دوسرے کی پردہ پوشی کی طرف بہت توجہ دیں۔ لیکن یہاں ایک وضاحت بھی کر دوں کہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ غلاظت کو معاشرے میں پلنے دیا جائے، بڑھنے دیا جائے۔ جو غلط حرکات ہو رہی ہوں ان سے پردہ پوشی اس طرح کی جائے کہ جو معاشرے پر برا اثر ڈال رہی ہوں، اس کی اطلاع عہدیداران کو دینی ضروری ہے۔ مجھے بتائیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنا اور یا کسی کے متعلق باتیں سن کے آگے پھیلانا، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اس معاملے میں پردہ پوشی ہونی چاہیے، لیکن اصلاح کی خاطر بتانا ضروری بھی ہے۔ لیکن ہر جگہ بات کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ برائیاں جو ہیں اگر کوئی کسی میں دیکھتا ہے تو ایک احمدی کو بے چین ہو جانا چاہیے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بے چینی سے پردہ اس کے جو غلطیاں ہیں ان کو لوگوں پہ ظاہر نہیں کرنا، بے چینی اصلاح کے لیے ہونی چاہیے، اور وہیں بات کرنی چاہیے جہاں سے اصلاح کا امکان ہو، اگر خود اصلاح نہیں کر سکتے تو۔ جس طرح میں نے کہا ہے کہ پھر عہدیداروں کے پاس ان کو بتائیں، مجھے بتائیں، اور پھر یہ عہدیدار بھی جو ہیں یہ رحم اور محبت کے جذبات کے ساتھ اس شخص کی اصلاح کی طرف توجہ کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عامر کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کو ان کے آپس کے رحم، محبت اور شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح دیکھے گا۔ تو مومنوں کو ان کے آپس کے رحم، محبت اور شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح دیکھے گا۔ جب جسم کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے اس کا سارا جسم اس کے لیے بے خوابی اور بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ بس معاشرے کو تکلیف سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانے کے لیے پاک دل ہو کر اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ یہ رویے اگر ہوں گے تو یقیناً ایسے رویے ہیں جو معاشرے کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے والے ہوں گے۔ پھر آپس کے تفرقہ کو دور کرنے کے لیے، آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت خوبصورت اصل ہمیں بتا دیا۔ روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق رکھے، اور یہ کہ وہ راستے میں ایک دوسرے سے ملیں تو منہ پھیر لیں۔ ان دونوں میں سے بہترین وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ بس آپس کی رنجشوں کو لمبا نہیں کرنا چاہیے، اس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے اور بڑھتے بڑھتے جماعتی وقار کو نقصان پہنچاتا ہے، غیر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کئی خط آتے ہیں، لوگ لکھتے ہیں کہ آپ کے کہنے پر ہم نے فلاں شخص کے پاس ناراضگی تھی، ان کے پاس گیا جب میں، اور اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگی تو اس نے سختی سے مجھے جھڑک دیا۔ بات کرنے کا روادار نہیں، سلام کا جواب دینے کا روادار نہیں۔ یہاں جرمنی میں کئی ایسے واقعات ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، یہ بڑا غلط طریقہ ہے۔ صلح کی بنیاد ڈالنی چاہیے، اگر اول تو پہل کرنی چاہیے ہر ایک کو۔ یہ نظارے نظر آنے چاہیے
کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دوڑے آئیں۔ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں اور پہلے صلح کی بنیاد ڈال کر بہترین مسلمان بنیں اور اسلام اور احمدیت کی مضبوطی کا باعث بنیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی مانند ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچا رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں خوب اچھی طرح سے ویوست کر کے یوں بنا کر بتایا کہ ایک حصہ دوسرے کے لیے اس طرح تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ توقعات ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے، اور ہم نے اس زمانے میں احمدی ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر یہ عہد کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اپنا دستور العمل بناؤں گا۔ اگر ایک فکر کے ساتھ ان اقوال پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والے بن جائیں گے، معاشرے کو حسین بنانے والے بن جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ تو نبی ہوتے ہیں اور نہ ہی شہید، مگر انبیاء اور شہداء بھی قیامت کے دن ان کے اس مرتبہ پر رشک کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملے گا۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے اور نہ ہی وہ آپس میں مالی لین دین کرتے تھے، بلکہ محض للہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ تو فرمایا بخدا ان کے چہرے اس دن نورانی ہوں گے اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا، انہیں اس وقت کوئی خوف نہ ہوگا جبکہ لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا اور اس وقت جب کہ لوگ غم میں مبتلا ہوں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی سنو، جو لوگ اللہ سے سچی محبت رکھنے والے ہیں ان پر نہ کوئی خوف غالب ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا اعزاز ہے ایسے دلوں کا جو محض للہ محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے یقیناً ایسے اشخاص ہیں جو تقوی پر چلنے والے ہیں، جو اپنے اوپر بھی اور اپنے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم کرنے والے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے ہیں اور حقوق اللہ کی بھی ادائیگی کرنے والے ہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے نہ صرف تفرقہ سے بچ رہے ہیں بلکہ محبتیں بکھیر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ کا بندہ اللہ کا قرب پانے کے لیے اتنی کوشش کرتا ہے تو خدا جو سب پیار کرنے والوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جو سب دوستوں سے زیادہ دوستی کا حق ادا کرنے والا ہے، اس خدا کے بارے میں کس طرح سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ایسے بندے کو اپنا ولی اور دوست نہیں بنائے گا؟ تبھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد فرمانے کے ساتھ یہ آیت پڑھی تھی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور جب ایک دفعہ انسان اللہ کا ولی بن جائے تو پھر ہمیشہ اس سے وہی فعل سرزد ہوتے ہیں، وہی عمل ہوتے ہیں جو خدا کی منشا کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور آئندہ کے لیے ان سے نیک اعمال کرواتا ہے۔ بس
دیکھیں اللہ کی خاطر اپنے بھائیوں سے محبت کرنے کا کتنا بڑا صلہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رہا ہے. ان کے سب غم دور فرما دیتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جوا اپنی گردن پر ڈال رہے ہیں، اور پھر اس کے طفیل وہ ہمیشہ نیک اعمال کرنے والے بن جاتے ہیں. ان کی ضرورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے، ان کے خوفوں کو بھی خدا تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ یقیناً سمجھو کہ جو لوگ اللہ جل شانہ کے دوست ہیں، یعنی جو لوگ خدا تعالیٰ سے سچی محبت رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے، تو ان کی یہ نشانیاں ہیں کہ نہ ان پر خوف مستولی ہوتا ہے، یعنی نہ خوف غالب آتا ہے کہ کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا فلاں بلا سے کیوں کر نجات ہوگی، کیونکہ وہ تسلی دیے جاتے ہیں. اور نہ گزشتہ کے متعلق حزن و اندوہ انہیں ہوتا ہے، کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صبر دیے جاتے ہیں. دوسری یہ نشانی ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان میں کامل ہوتے ہیں، اور تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی خلاف ایمان اور خلاف فرما برداری جو باتیں ہیں ان سے بہت دور رہتے ہیں. تو دیکھیں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک نیکی سے پھر کئی نیکیاں پیدا ہوتی ہیں. تو فرقہ کو دور کرتے ہوئے خدا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے کی وجہ سے ایسے لوگوں کو روزمرہ کے مسائل سے بھی اللہ تعالیٰ غنی کر دیتا ہے. ان کے تمام دنیاوی غم بھی مٹ جاتے ہیں، ان کے ایمان میں بھی ترقی ہوتی ہے، ان کے تقوی کے معیار بھی بڑھتے ہیں. غرض کوئی نیکی نہیں جو ان سے نہ ہو رہی ہو. بس ان محبتوں کو بکھیرنے کو معمولی چیز نہ سمجھیں. یہ تقوی پر چلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. حضرت مسیح علیہ السلام تو اپنی جماعت کے ہر فرد کو فرشتوں جیسا دیکھنا چاہتے تھے. آپ فرماتے ہیں اس سلسلے کے قیام کی غرض یہی ہے کہ لوگ دنیا کے گند سے نکلیں اور اصل طہارت حاصل کریں اور فرشتوں کی سی زندگی بسر کریں. اور اصل طہارت اور کامل ایمان کس طرح حاصل ہوگا، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا ایمان ہرگز درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آرام پر اپنے بھائی کا آرام حت الوسع مقدم نہ ٹھہراوے. اگر میرا ایک بھائی میرے سامنے باوجود اپنے ضعف اور بیماری کے زمین پر سوتا ہے اور میں باوجود اپنی صحت اور تندرستی کے چارپائی پر قبضہ کرتا ہوں تا وہ اس پر بیٹھ نہ جاوے تو میری حالت پر افسوس ہے. یعنی ضد میں آ کر ایک کام کرنا تاکہ دوسرا اس سے فائدہ نہ اٹھا لے. یہ ہر جگہ ایسی جگہ پہ لاگو ہوگا یہ اصول جہاں بھی ضد سے کام چل رہے ہوں گے. تو ان ضدوں کو بھی چھوڑنا ہوگا، اور ضدوں کو چھوڑیں گے تو آپس میں محبتیں بکھیرنے والے بنیں گے. فرمایا کہ اگر میری حالت پر افسوس ہے اگر میں نہ اٹھوں اور محبت اور ہمدردی کی راہ سے اپنی چارپائی اس کو نہ دوں اور اپنے لیے فرش زمین پسند نہ کروں. اگر میرا بھائی بیمار ہے اور کسی درد سے لاچار ہے تو میری حالت پر حیف ہے اگر میں اس کے مقابل پر امن سے سویا رہوں اور اس کے لیے جہاں تک میرے بس میں ہے آرام رسانے کی تدبیر نہ کروں. اور اگر کوئی میرا دینی بھائی اپنی نفسانیت سے مجھ سے کچھ سخت گوئی کرے تو میری حالت پر حیف ہے اگر میں بھی دیدہ و دانستہ اس سے سختی سے پیش آؤں. بلکہ مجھے چاہیے کہ میں اس کی باتوں پر صبر کروں اور اپنی نمازوں میں اس کے لیے رو رو کر دعا کروں، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے اور روحانی طور پر بیمار ہے. اگر میرا بھائی سادہ ہو یا کم علم یا سادگی سے کوئی خطا اسے سرزد ہو تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں اس سے ٹھٹھا کروں یا چین اور جبیں ہو کر تیزی دکھاؤں یا بدنیتی سے اس کی عیب گیری کروں کہ یہ سب ہلاکت کی راہیں ہیں. کسی کی عیب تلاش کرنا بھی اس طرح اور باقی جو باتیں ہوئی ہیں. فرمایا کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نرم نہ ہو، جب تک وہ اپنے تئیں
ہر یک سے ذلیل تر نہ سمجھے اور ساری مشیختیں دور نہ ہو جائیں، یعنی اپنی خود پسندی اور بڑائی کا بیان کرنا دور نہ ہو جائے۔ خادم القوم ہونا مخدوم بننے کی نشانی ہے۔ خادم قوم کا خادم بننے سے ہی بڑائی ملتی ہے، سرداری ملتی ہے۔ اور غریبوں سے نرم ہو کر اور جھک کر بات کرنا مقبول الہی ہونے کی علامت ہے، اور بدی کا نیکی کے ساتھ جواب دینا سعادت کے آثار ہیں، اور غصے کو کھا لینا اور تلخ بات کو پی جانا نہایت درجہ کی جوامردی ہے۔ بس دیکھیں، ہم جو اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل سمجھتے ہیں، ہم جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اس حبل اللہ کو پکڑا تاکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والے بن سکیں، اس مقام تک پہنچنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے جو توقعات وابستہ کی ہیں ان پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں دعاؤں اور عمل سے اخلاق کے ان اعلیٰ معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جب تک اس حد تک کوشش کرنی چاہیے جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جلسے کے یہ دن پھر ہمیں مہیا فرمائے ہیں، جن کی برکات اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دی تھی۔ بس ان برکات کو سمیٹنے کے لیے ان دنوں میں جہاں دعاؤں پر زور دیں، وہاں تفرقے کو مٹانے کے لیے اور پیار و محبت کے قائم کرنے کے لیے اپنے عملی نمونے بھی دکھائیں۔ ایک دوسرے کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف کریں۔ یہ آپس کے محبت اور بھائی چارے کے اظہار ہی ہیں جن کا اثر پھر آپ کے ماحول سے نکل کر معاشرے میں بھی ظاہر ہوگا۔ دنیا کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ احمدی مسلمان ہی ایسے مسلمان ہیں جو امن اور محبت کی فضا پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امن پسند اور صلح جو ہیں، لیکن اگر آپ کے گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے پولیس آپ کے دروازے پر ہوگی تو ماحول بھی آپ کو خوف کی نظر سے دیکھے گا، ہمسائے بھی آپ کو خوف کی نظر سے دیکھیں گے۔ بس ان باتوں سے بچنے کے لیے اگر آپ عمل کریں گے تو دنیا خود بخود جان لے گی کہ یہ احمدی مسلمان اور قسم کے مسلمان ہیں۔ آج کل کے حالات میں یہاں لوگوں کی مسلمانوں پر خاص طور پر بہت گہری نظر ہے۔ اس لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہر سطح پر احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا سفیر بن کر دکھائیں، دنیا کو ثابت کر کے دکھائیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اور اس وجہ سے معاشرے میں ہر طرف محبتیں بکھیرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ اس ذمہ داری کو سمجھ سکیں اور یہ جلسہ اس بعض پھٹے ہوئے دلوں میں محبتیں پیدا کرنے کا باعث بن جائے، ایک دوسرے کی خاطر قربانیاں کرنے کا احساس پیدا ہو، اور جماعت کے لیے قربانیوں کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی طرف توجہ پیدا ہو، اور آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ٹھہریں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے وارث بننے والے ہوں۔
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر